کافر ہیں فیقولون جو کافر ہیں فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا اللہ نے ارادہ کیا بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ یضل به کثیرا اور گمراہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ بہت سے لوگ ویہدی به کثیرا اور ہدایت پاتی ہیں اس کے ساتھ بہت سارے لوگ وما یضل اور گمراہ نہیں ہوتے بھی اس کے ساتھ الا الفاسقین مگر فاسق ہوتے ہیں. جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پچھلی آیت کے آخر میں کہا نا کہ گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ، یہ فاسق لوگ کون ہیں؟ اب اگلی آیت میں ان کی وضاحت آ رہی ہے. الذین کیا معنی ہے؟ جو لوگ الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو. الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد پختہ یا پکا، اس کے پختہ لکھتے ہیں پے سے تے اور ہے پختہ، پے سے تے ہے پختہ پے لکھنی ہے اگر خواہ ہے تا ہے اور حمزہ ہے اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، یا پکا لکھنا ہے تو پے اور کاف الف کا پکا. الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کے پکا ہو جانے کے بعد یا پختہ ہو جانے کے بعد. ایک یہ غلطی ہے ان میں. نمبر 2 وَيَقْطَعُونَ اور قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں. یقطعون قطع کرنا یعنی کاٹ دینا. ما اس چیز کو امر اللہ بہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. امر اللہ بہ اللہ نے حکم دیا ہے جس کا، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے جس کا، اللہ نے حکم دیا ہے جس کا. آئین یہ کہ یوصل ملایا جائے اس کو، دو غلطیاں ہوگی. نمبر 3 وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. لکھ لیا سب نے. الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما اس چیز کو امر اللہ بہ اللہ نے حکم دیا ہے جس کا، این یوصل کہ اس کو ملایا جائے. اللہ کہتے ہیں ملاؤ، یہ اس کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون جو خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں. کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو. کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ. وَكُنْتُمْ اور تھے تم امواتن مردے، تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ بس تم کو زندہ کیا.
فاحیاکم پس تم کو زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں زندہ کرے گا، کون؟ اللہ، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ دوبارہ دیکھو، کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو یا کفر کرتے ہو، باللہ یہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا اور تھے تم مردہ، فاحیاکم پس تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تم کو موت دے گا یا تم مرو گے، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، ثم پھر الیہ اسی کے طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ اچھا اب میرے ساتھ پڑھیں گے سارے، الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں اس کو، ما امر اللہ حکم دیا اللہ نے، بھی جس کے ساتھ ان یوصل یہ کہ اس کو ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، والخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں، کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ، فاحیاکم بس تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت آئے گی، یعنی تمہیں مارا جائے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، یعنی اللہ کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ یہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی ایک مثال بیان کی ہے۔ فاسق وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑو، ملاؤ، بھائی کا خاندان کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے، وہ توڑ دیتے ہیں، یہ فسق ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے بندہ اپنے رب سے جڑ جائے، امتی اپنے نبی سے جڑے، مسلمان کلمہ ایمان سے جڑے، جو بندہ اس کو توڑ دیتا ہے یہ فاسق ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بندہ مومن نماز سے مسجد سے جڑے، یہ بندہ مسجد سے توڑ دیتا ہے، کوئی بھی حالات بناتا ہے نہیں آ سکتا۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں جو اللہ سے، قرآن سے، دین سے رک رہا ہے، کٹ رہا ہے، یہ اللہ سے وعدہ کیا ہر انسان نے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے وعدہ کیا ہے۔ یاد ہے کہ عالم ارواح میں جب ساری روحیں عالم ارواح میں تھیں، سورہ آل عمران میں آپ پڑھو گے آگے جا کے، اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو جمع کیا، قیامت تک آنے والے جتنی روحیں تھیں ساری اللہ نے اکٹھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الست بربکم، تم مجھے سارے بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ وہاں سب نے اقرار کیا ہے۔ اور جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بھی اللہ سے وعدہ ہے۔ اے اللہ، اس کلمے کے بعد ہم کیا وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میری مرضی ختم، جو اللہ آپ کے احکامات ہوں گے وہ پورے کروں گا، اور کس طریقے پر پورے کروں گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق میرا وعدہ ہے۔ وعدہ ہے اللہ تیرے احکامات کو مانوں گا اور تیرے نبی کے مبارک طریقوں پر چلوں گا، یہ اللہ سے وعدہ ہو چکا ہے۔ اب ایک بندہ دنیا میں آتا ہے، اللہ کے احکام نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا،
اللہ کا حکم ہے. گناہ سے نہیں بچتا، غیبت سے نہیں بچتا، جھوٹ سے نہیں بچتا. یہ ساری وہ باتیں جو اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چل رہا ہے. ایک بندہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. ایک بندہ جو ہے نا سیدھے ہاتھ سے استنجا کرتا ہے، سنت کے خلاف ہے. ایک بندہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے، سنت کے خلاف ہے. تو یہ بھی اللہ کے نبی کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے. تو گویا اس نے اللہ کے اس وعدے کو توڑا ہے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں. یہ فسق ہے. اور اسی انداز میں فرمایا کہ اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی اسی انداز میں. یہ تو اللہ کا عہد توڑا ہے نا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر لی. اور یہ اللہ سے عہد ہوتا ہے کہ یہ جو میرا جسم ہے نا، یہ امانت ہے. اس آنکھ سے غلط چیز نہیں دیکھوں گا، زبان سے غلط بات نہیں بولوں گا، دماغ میں غلط چیز نہیں سوچوں گا. اگر یہ کر رہا ہے تو اللہ کے عہد کے خلاف کر رہا ہے. اور پھر آگے جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا کہ بھائی کو بھائی سے ملاؤ، امتی کو نبی سے ملاؤ، مسلمان کو قرآن سے جوڑ دو. جو بندہ کی ایسے لوگ ہیں مساجد میں نہیں آنے دیتے، والدین کا تو نہیں جانا. کوئی بچہ ایسا ہے کہ وہ سنت پہ چلنا چاہتا ہے، ماں کی باپ کی تربیت نہیں ہے، انہیں چلنے دیتے. اور نہیں وہ یہ تو کل نہ بچہ ہے، دم داڑھی رکھ لی ہے یار، کہ مار دے بریڈ فلاں کرتے ہیں. یا یہ جو چیزیں کرتے ہیں، یہ وہ بچی پردہ کرنا چاہتی ہے، برقع کرنا چاہتی ہے، ماں باپ نہیں کرنے دیتے. یہ خدا کی لعنت ان میں برستی ہے. وہ لوگ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. اور آخری بات اس میں فرمائے کہ زمین میں فساد کرتے ہیں. زمین میں فساد بہت ساری صورتیں ہیں. اللہ رسول کی مخالفت کرنا فساد ہے. ناچ گانا موسیقی ڈم ڈم میں جانا یہ فساد ہے. اسی انداز میں کسی کو گالی دیتے ہیں، اس سے فساد ہوتا ہے. یعنی ہر وہ عمل جس سے انتشار پھیلے. کسی نے کسی گھر میں پتھر مار دیا، کسی گھنٹی دبا کے بھاگ گیا، اب باہر نکلے گا پکڑ ٹھوکے گا اس کو، اس کے باپ کو لگے گا، وہ آگے اس کو ٹھوکے گا، یہاں سے فساد ہوگا. ہر وہ چیز، ایک انسان کسی کو گالی دے دیتا ہے، اب یہ گالی بھی فساد کا ذریعہ ہے. یہ بچہ جہاں گھر میں کہے گا اس نے مجھے یہ گالی دی، اس کا باپ آئے گا وہ اس کو لگائے گا. یوں یہ چیز، ہر وہ چیز جس سے فساد ہوتا ہے. اب مثلا یہ لوگ جو پٹاخے بجاتے ہیں، یہ بھی فساد ہے. اللہ کی زمین پہ یہ چیز کرنا غلط بات نہیں ہونی چاہیے. اب کوئی انسان اگر پٹاخہ بجاتا ہے یا گانا گاتا ہے یا گانا لگاتا ہے، دوسرا مسلمان اس کو روکے گا، روکنے سے فساد ہوگا. حالانکہ روکنا چاہیے، روکنے سے فساد نہیں ہوتا. وہ پنگا بازی نہ کرتے تو آگے رولانا ہوتا. اس طرح ہمارے زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں فساد ہو رہا ہے. اب جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں فساد ہے، جو رشوت لیتے ہیں فساد ہے، جو جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں سارا فساد ہے. تو یہ منافقوں کی 3 علامتیں ہیں. اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں انسان کو سمجھ دی. توجہ، اگلی آیت میں توجہ نہیں سمجھو، لکھنے سے زیادہ اہم بات ہے. انسان پہ نا کئی دفعہ موت آئی ہے اور انسان کو کئی مرتبہ زندگی ملے گی. آپ میں ہم سب جتنے لوگ ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہم مرے ہوئے تھے، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا. مٹی کے ذرات میں بکھرے ہوئے تھے، پانی کے قطروں میں بکھرے ہوئے تھے، ہواؤں کے جھونکوں میں تھے. اللہ جل جلالہ نے وہاں سے جمع کی ہے. 4 چیزیں ہیں جس سے انسان بنا ہے. کس چیز سے؟ ہوا، پانی، مٹی اور آگ. اور 5ویں چیز ہے نصف ناطقہ، یہ نفس جو بولتا ہے ہمارے اندر. ان 5 چیزوں سے اللہ نے اٹھایا ہے، مٹی، پانی، آگ اور ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری صفات انسان میں رکھی ہیں. مٹی کے ذرات اڑائے، پانی کے قطرے لیے، اسی انداز میں مٹی انسان کی، اور ساتھ آگ میں اس کو گرم کیا اور پھر پانی بھی اس میں استعمال ہوا ہے. اللہ نے پانی کے قطرے پر انسان کی تصویر بنائی ہے. جب آپ بڑے ہو گئے آپ کو سمجھ آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ماں باپ کا ذریعہ بنایا اور انسان پہلے بالکل بے نام و نشان تھا. اللہ نے ماں کے رحم میں آ کر اس کو پیدا کیا، پہلے زندگی ملی، پھر یہ دنیا میں آیا. دنیا میں آنے کے بعد پھر یہ مر جائے، دوبارہ موت آ گئی، پھر مٹی میں مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کرے. یہ فرمایا پہلے کہ تم کیسے کفر کر سکتے، تم اموات مردے تھے، بے نام و نشان تھے. فاحیاکم، اللہ نے زندہ کیا تم کو، ماں کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، پھر دنیا میں آئے. دنیا میں جو ڈلیوری ہوتی ہے ولادت کی، پیدا ہو چکا ہوتا ہے، دنیا میں آنے کا راستہ اللہ بناتے ہیں. ثم یحییکم، یعنی مردے کے بعد دوبارہ زندگی ملی، پھر دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد پھر مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، پھر اللہ جل جلالہ دوبارہ زندہ کریں گے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ اس آیت میں دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ تیرا تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، تیرا نام و نشان بھی کوئی نہیں تھا. بے نشان کو، بے نام کو اللہ نے بنایا. اور اللہ نے 3 اندھیروں میں، رات کا اندھیرا ہے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے اور اس کے یوٹرس کا اندھیرا ہے، اس کے اندر اللہ نے بنایا ہے.
اور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کتنی خوبصورت تصویر اللہ نے بنائی ہے. دنیا میں جو لوگ تصویر بناتے ہیں نا، ان کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کیا ہونا چاہیے؟ لائٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پانی سے نہیں بنا سکتے، اس کو خشک کرنا ضروری ہے، خشکی میں بنتی ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر دنیا میں لائٹ نہ ہو، کاغذ نہ ہو، خشکی نہ ہو، تر چیز اور تصویر بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. آپ اپنے کسی کا دادا زندہ ہو تو اسے پوچھیں جا کے کہ پہلے تصویر کیسے بنتی تھی. کسی سے پوچھیں پہلے شروع میں یہ کیمرہ نہیں ہوتا تھا، تصویریں کیسے، آج والی نہیں، اور بھی تصویریں بناتے تھے، وہ بڑی عجیب طریقے سے ہوتا تھا. وہ چیزیں ہم بھول چکے ہیں. پہلے جو ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، یہ ٹیپ نہیں ہوتی تھی کیسٹوں والی، ایک اور ہوتا ہے کی طرح اس کو گھماتے تھے ایسے، گرین وہ آوازیں ریکارڈ کرتے تھے. لیکن بہرحال اس وقت یہ ہوتا ہے تصویر بنا کے اس کو پانی میں ڈالتے تھے، نکالتے تھے، صاف ہو جاتی تھی، ایسا ایکسٹرا ہوتا ہے. ایسے ایک ترتیب ہوتی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھو اندھیرا ہے، کوئی لائٹ نہیں، پھر پانی ہے، پانی پہ کون تصویر بنا سکتے ہیں یار؟ اندھیرا ہے، پھر اس کے اندر پانی ہے، روشنی نہیں ہے، خشکی کا کوئی سبب نہیں ہے، اتنی خوبصورت تصویر اللہ بناتا ہے. اور ہر انسان کی اتنی خوبصورت تصویر ہے، انسان کا بھی غور کر کے دیکھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بے نام و نشان تھا، میں نے تجھے وجود بخشا. پھر ایسا لوتھڑا تھا، اس کے اندر ہمت نہیں تھی، اللہ نے وہاں کیسے بند جگہوں پہ سانس کیسے پہنچایا، خوراک کیسے پہنچائی، اس کو 9 ماہ تک اللہ نے تیار کیا. پھر دنیا میں آیا، اللہ نے ماں کے سینے سے اسے خوراک شروع کی. پھر بڑا ہوا، اللہ نے 4 راستے دیے. یہ 4 چیزیں، مٹی، پانی، آگ، ہوا، یہ ساری چیزیں. پھر اللہ نے اس کو تیار کیا. اب جب کسی قابل ہو گیا تو میں نہیں جانتا خدا کون ہے، میں نہیں مانتا اللہ کون ہے. یہ اللہ کون ہوتا ہے؟ میری طاقت سے ہوتا ہے، میری قوت سے ہوتا ہے، میں یہ کرتا ہوں. یہ میں جو کرتا ہے بکری کی طرح، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ اس کو تباہ کرتے ہیں. اس لیے نیا سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں کم از کم اللہ کے ہاتھ کو توڑنا نہیں چاہیے. ایک، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ان کو دور نہیں کرنا چاہیے. نمبر 3، ہمیں دنیا میں فساد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے. پڑھیں جی. الذین، بولو، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما اس چیز کو امر اللہ بہ جس کا اللہ لیوصل یہ کہ بھیجایا جائے اس کو ویفسدون فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ هم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہیں. وہی خسارہ اٹھانے نقصان. کیف تکفرون، کیسے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا اور تم فاحیاکم، پھر تم کو اس کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ زندہ کرے کیا گا، جائے گا، ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف پھر اسی کی پھر طرف اسی کی لوٹایا طرف جائے. تم نے لوٹ کے جانا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.